یسوع مسیح کے نام میں میری طرف سے بہت بہت سلام اور مکاشفہ کی اس سیریز میں خوش آمدید۔ آج ہم نے مکاشفہ 17واں باب اور وہاں پر بدنام زمانہ کسبی کا ذکر ہے، اسی کو صرف ہم نے دیکھنا ہے۔ اور بھی باتیں ہیں لیکن ہم صرف بدنام زمانہ کسبی جو ہے نا اس کو ہم نے انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ اس کو مکروہات کی ماں لکھا گیا ہے، وہ اصل عورت ہے، وہ کیا ہے، وہ کیوں اس کو اتنا فوکس کر دیا گیا کہ پورے کا پورا 1-2 چیپٹر ہی اس کے اوپر ہے۔ سو لیٹس سی دس۔ مکاشفہ 17واں باب اور پہلی 2 آیات پہلے دیکھتے ہیں۔ ادھر لکھا ہوا ہے، اور ان 7 فرشتوں میں سے جن کے پاس 7 پیالے تھے، ایک نے آ کر مجھ سے کہا، ادھر آ، میں تجھے اس بڑی کسبی کی سزا دکھاؤں جو بہت سے پانیوں پر بیٹھی ہوئی ہے، اور جس کے ساتھ زمین کے بادشاہوں نے حرام کاری کی تھی، اور زمین کے رہنے والے اس کی حرام کاری کی میں سے متوالے ہو گئے تھے۔ سو یہاں پہ ایک عورت کا ذکر ہو رہا ہے، اس کو ٹائٹل دیا گیا ہے کسبی، اور وہ حرام کاری کر رہی ہے اور زمین کے بادشاہوں کے ساتھ مل کر ان کو جو ہے نا انوالو کیا ہوا ہے، اور وہ اس کی حرام کاری کی میں سے لکھا ہے متوالے ہیں۔ سو اب جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو وہ یہ بات کہتی ہے کہ یہ بہت سے پانیوں پر بیٹھی ہوئی ہے، اور کلام اسی چیپٹر میں آگے جا کے اس کی خود تفسیر کر دیتا ہے کہ وہ جو بہت سے پانی تو نے دیکھے ہیں جن پر یہ کسبی بیٹھی ہے، مکاشفہ 17:15 میں لکھا ہے، وہ امتیں اور گروہ اور قومیں اور اہل زبان ہیں۔ سو اس آیت سے ہمیں ایک چابی مل جاتی ہے، کنجی مل جاتی ہے کہ اس عورت کا تعلق جو ہے نا یہ لٹرل عورت کے معنوں میں نہیں ہے۔ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ بہت سے پانیوں پر بیٹھی ہے، اور پانیوں سے مراد جو ہے امتیں ہیں، قومیں ہیں، لوگ ہیں، گروہ ہیں، ٹھیک ہے جی۔ سو اس نے اس کے اوپر حکومت کرنی ہے۔ سو یہ کوئی ایسا بادشاہ یا ملکہ کے معنوں میں بات نہیں ہے۔ دس از مور کائنڈ آف اے کہ یہ کوئی مذہب ہو سکتا ہے، یہ کوئی سسٹم ہو سکتا ہے جو ایک سے زیادہ ملکوں میں رائج ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ اور جب ہم ان لائنز کو دیکھتے ہیں تو پھر واقعی ہمیں بات سمجھ آتی ہے کہ ہاں یہ بات ٹھیک ہے، سمجھ میں آتی ہے۔ جیسے آج دنیا میں ڈیموکریٹک سسٹم ہے، ساری دنیا دیکھیں موسٹلی کنٹریز جو ہے وہ ڈیموکریسی کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، ایک سسٹم کو، اور پلس یا مائنس تھوڑا بہت فرق ہے کہیں نہ کہیں، لیکن وہی سسٹم جو ہے رائج ہے ویسٹرن ورلڈ میں، یورپ میں، ایشیا میں، افریقہ میں بھی، اور اس کے علاوہ اور دوسرے نظام بھی ہیں ویسے۔ اور دوسری طرف ہم دیکھیں تو ایک اور چیز جو بہت ساری امتوں قوموں کو انفلوئنس کرتی ہے وہ مذہب ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے اسلام دیکھیں، عرب کتنی دنیا ہے جو فالوور ہے، کرسچینٹی دیکھ لیں کتنے ممالک اور قومیں، بڑی بڑی قومیں مانتی ہیں، اور بھی چھوٹے مذاہب ہیں۔ تو مذہب بھی انفلوئنس کر سکتا ہے، سسٹم بھی انفلوئنس کر سکتا ہے۔ اور جب ہم ان لائنز کو دیکھتے ہیں تو واقعی لگتا ہے صحیح ہے۔ میرا اپنا خیال ہے کہ یہ کوئی مذہب ہی ہوگا، کیونکہ جب ہم مخالف مسیح کو دیکھتے ہیں تو اس کے ساتھ ایک جھوٹا نبی بھی ہے جو اس کے تمام کام کو عمل میں لے کر آتا ہے۔ سو وہ جو جھوٹا نبی ہے وہ بہت انفلوئنشر ہے، تو مائٹ بھی کہ یہ مکس اپ ہو کے تو کوئی آخر میں ایسا مذہب ہوگا کہ جو ایکچولی تو جھوٹا ہی ہوگا، جھوٹے سے مراد کے بت پرستی ہی ہوگی، کیونکہ یہ جب حرام کاری کی یہاں پہ بات آتی ہے نا، تو حرام کاری کو جب ہم عورت کے ساتھ تشبیہ دیکھتے ہیں تو وہ زناکاری کے معنوں میں آتی ہے کہ وہ اپنے مالک کو چھوڑ کے تو دوسروں کی طرف جاتی ہے۔ تو وہ بالکل ایسی ہے، خداوند کہتے ہیں کہ جو میری عبادت نہیں کرتا کسی اور کی کرتا ہے تو وہ روحانی حرام کاری کرتا ہے، کہ وہ میں جو مالک ہوں، میں جو خالق ہوں، مجھے چھوڑ دیتا ہے اور کسی اور کی بت پرستی کرتا ہے۔ سو وہ جس کی بھی عبادت کر رہا ہے وہ بت پرستی کے معنوں میں آتی ہے، وہ حرام کاری کے معنوں میں آتی ہے۔ جیسے پرانے عہد نامے میں بھی ہم دیکھیں تو خداوند نے بنی اسرائیل کو چنا ہے، اس کو اپنی بیوی بھی کہا ہے، منکوحہ کا بھی ورڈ یوز کیا۔ پھر اس کے علاوہ خداوند نے اس کو بدکار عورت کا بھی خطاب دیا، کہ تو بدکاری کرتی، تو نے ہر اونچے پہاڑ پر، ہر درخت کے نیچے تو نے بدکاری کی ہے۔ تو حرام کاری کہتے ہیں کہ تو نے حرام کاری کی ہے، تو نے مجھے چھوڑ دیا، تو نے مجھ خاوند کو، میں جو تیرا خدا ہوں، خداوند ہوں، ٹھیک ہے، تو نے اس کو چھوڑ کر تو غیر قوموں کے پاس گئی ہے۔ تو اب جب اس سینس میں دیکھتے ہیں تو مجھے چھوڑ دیا تو وہ حرام کاری ہے۔ تو یہاں پر بھی اس لیے کسبی کا ٹائٹل پروسٹیٹیوٹ کیا ہے؟ حرام کاری ہے، کہ وہ اس کا کوئی اپنا ایک خاوند نہیں ہے، وہ کسی کے پاس بھی جاتی ہے۔ اور مکاشفہ کی کتاب میں بھی 3 عورتوں کا ذکر ہے، ایک بنی اسرائیل کا ذکر ہے، آپ ویڈیو دیکھیے گا، عورت اور اژدہا پہ ہم نے بنائی تھی، تو اس میں ہم نے عورت کو ڈیٹیل سے ڈسکس کیا ہے، وہ عورت جو ہے وہ بنی اسرائیل کی بات ہے۔ پھر یہ 17ویں باب میں بدنام زمانہ کسبی ہے، یہ بھی عورت ہی ہے۔ پھر آخری چیپٹرز میں جو ہے وہ دلہن کا ذکر، میں تجھے برحق کی دلہن دکھاؤں، تو وہ کلیسیا کی بات ہے۔ سو 3 عورتوں کی مکاشفہ کی کتاب میں بھی ہمیں ڈیٹیل ملتی ہے۔ اور پرانے عہد نامے میں بھی جب ہم دیکھتے ہیں نا تو ایک خاص عورت کا ذکر ہے، ایزبل کا، وہ اخیب کی بیوی تھی، اور وہ بھی کیا کرتی تھی کہ لوگوں کو راغب کرتی تھی بت پرستی کی طرف،
اور ایلیا نے اسی کا مقابلہ کیا تھا جب آسمان سے آگ بلائی تھی. تو بال کے نبی تھے، وہ بال کی پوجا کرواتی تھی. عورت کا بڑا ہی کردار ہے بت پرستی میں، رجحانات لے کر آنے میں. جیسے سلیمان بادشاہ منحرف ہو گئے آخر پہ خدا سے، اور وہ غیر قوموں کی عورتوں سے انہوں نے بیاہ کر لیا. لکھا کہ انہوں نے اس کو بت پرستی کی طرف راغب کر دیا تھا. مائی ہوا سے بھی تو یہی ہوا تھا. مائی ہوا سے بھی گناہ ہو گیا تھا. انہیں بت پرستی تو نہیں کروائی لیکن گناہ ہو گیا تھا. عورت جو ہے بڑا سافٹ ٹارگٹ ہے شیطان کے لیے. اور یہاں پر یہ عورت کے معنوں میں تشبیہاً ہے، لیکن یہ سسٹم ہوگا جو فالو کرے گا. اور جب سسٹم آتا ہے نا تو اس کے اندر پھر بڑا کچھ ہوتا ہے. پھر خالی مذہب نہیں ہوتا، پھر کلچر ہوتا ہے، ویلیوز ہوتی ہیں، سسٹم ہوتے ہیں. لوگ بات نہیں مانتے، اس کے اندر یہ کلچر ایسے ہوں گے کہ جتنے بھی بت پرستی ہے نا وہ خالی بت پرستی نہیں، اس میں آپ ڈانس بھی دیکھیں گے، فرق شگون نکالتے ہیں اور حرام کاری کے کام ہوتے ہیں. اس کے علاوہ جادوگری اور اس طریقے کی بڑی چیزیں اس کے ساتھ پھر ایڈ اپ ہوتی ہیں، جو جن کو خدا نے مکروہ کام کا، نفرتی کام کا ہے ان کو. اور یہاں پہ بھی اس لیے اس کو ٹائٹل کیا ملا؟ مکروہات کی ماں. اچھا، اور آگے چل کے اس کو بابل کے ساتھ کنیکٹ کیا گیا. اب دیکھیں ادھر لکھا ہے کہ اور اس کے ماتھے پر یہ نام لکھا ہوا تھا، راز بڑا شہر بابل، قصبیوں اور زمین کی مکروہات کی ماں. اس کو کہا گیا بڑا شہر بابل، لیکن کہا گیا یہ راز ہے. بابل کا کنیکٹ تو کیا جا رہا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ بابل ہی ہوگا، لیکن یہ بابل ہو بھی سکتا ہے، لیکن پروبیبلی یہ سم کائنڈ آف نیچر ہوگی. اور یہ ابھی تک مسٹری ہے، یہ راز ہی ہے ابھی تک. یہ اینڈ پہ پتہ چلے گا کہ کون سا ملک ہوگا اور کیسے یہ سسٹم ہوگا ابھی، یا کون سا یہ مذہب ہو سکتا ہے. ابھی اس کو 100% ہم نہیں کہہ سکتے. لیکن جب بابل کو ہم دیکھتے ہیں، آپ دیکھیں بابل کے ساتھ جوڑنے کا مطلب بھی یہی ہے. بابل میں کیا ہوا تھا؟ ملک سنار میں ایک بندہ تھا جس کا نام تھا نمرود، اور لکھا کہ وہ خداوند کے سامنے شکاری سورما تھا. اس نے بہت سارے شہر بھی تعمیر کیے، اور اس نے جو تھا بت پرستی کا آغاز جو ہے وہ نمرود سے ہوتا ہے. جو جڑ ہے وہ ساری کی ساری ہے. اور اس کے ساتھ ایک اگین عورت ہی تھی. اس عورت کا نام تھا سیمریمس. سیمریمس جو تھی وہ تو مر جاتا ہے نمرود، لیکن سیمریمس اس کے بعد اسی ہی کی لیگیسی کو کنٹینیو کرتی. وہ کہتی ہے وہ سورج دیوتا تھا تو میں بھی دیوی ہوں، میں اس کی شواؤں سے پریگننٹ ہوئی ہوں. اور یہ جو بچہ اس کا پیدا ہوتا ہے تموز، وہ کہتی ہے کہ وہ بھی بڑا ہی جو ہے نا کرشماتی بچہ ہے. تو اس طریقے سے اس نے، اور وہ جادو ٹونا اور سارے کام کرتے تھے کیونکہ ان کے پاس طاقتیں ہیں تھی. جو نمرود تھا ایسی نہیں، اس کو لکھا خداوند کے سامنے شکاری سورما، یعنی کہ وہ یہوہ خدا کے برابر اپنے آپ کو لے کر آتا تھا. اور انہوں نے بڑی بت پرستی کروائی بھی اور انفلوئنس بھی کیا. بابل کا برج بھی اسی ہی کا ایک حصہ تھا، اور خداوند کو یہ بات ناپسند آئی تھی. اچھا، لیکن یہ بت پرستی جو ہے وہ بابل سے خدا نے تتر بتر تو کر دیا ان کی زبانوں میں تفریق ڈال کر، لیکن یہی وہ چیز لے کر چلے اور دنیا کے سارے کونوں میں جو تھی نا یہی بت پرستی چلتی رہی. اب دیکھیں کہ وہاں پر 3 لوگ تھے بابل میں. نمرود تھا اور اس کی بیوی سیمریمس اور تموز تھا. پھر یہی چیزیں جب زبانیں تفریق ہو کے آگے گئیں تو مصر میں را، آئسس اور ہورس کے نام سے، یہ بالکل وہ ایک عورت ہے، ٹھیک ہے، ایک دیوتا ہے اور اس کا بچہ ہے. پھر گریس میں یہ زیوس ہے، ارٹیمس اور ایڈونس. ارتمس کا ذکر بھی ہے بائبل کے اندر، جس کو ارتمس دیوی کہا گیا ہے. تو وہ کہتے ہیں یہ پلوس کہاں سے ہے، یہ کس خدا کی بات کرتا ہے؟ تو جو افسس کی میں ارتمس دیوی ہے وہ سب سے بڑی ہے. تو یہ تب ارتمس، یہ بالکل اسی ہی کی کاپی ہے، سیمریمس ہی کی. جمع تفریق کر کے جو ہے نا متھ جو ہے اسی کو فالو کرتے تھے. بت پرستی کا کہہ لیں کہ جو سلسلہ چلا رہا تھا. پھر روم میں یہ تھا جوپیٹر، ڈیانا اور اپولو. ہاں جی. پھر انڈیا میں دیکھیں بڑا مشہور ہے وشنو، چندرا اور کرشنا. ٹھیک ہے. یہ سارے کے سارے آپ کو دکھائی دے گا کہ عورت ہے، اور سورج کی وہ پیچھے پکچر بھی بنائی ہوتی ہے، شوائیں نکل رہی ہیں اور اس کے ہاتھ میں بچہ ہے، اور وہ فرٹیلیٹی کی دیوی ہے، اور اس کو آسمان کی ملکہ کا بھی خطاب دیتے ہیں. اس کے پاس بڑے اختیار ہیں. اور جو کالی کا ایک انڈیا میں ہے، ٹھیک ہے نا، وہ بھی اسی ہی کی پکچر ہے. تو یہ وہی مذہب ہے جو کسی نہ کسی فارم میں رائج ہے آج بھی، بت پرستی، اور دنیا کے کونوں میں چلے گی. اس چیپٹر میں الٹیمیٹلی خداوند نے اس کو علیحدہ سے ڈیل کرنا ہے.
اس لیے پہلے 16 چیپٹر آپ دیکھیں، پیچھے پیالے بھی ہیں، نرسنگیں بھی پھونکے گئے، سب کچھ ہو رہا ہے، آفتیں گر رہی ہیں، لیکن اس کو خداوند نے اس مکروہات کی ماں کو سیپریٹ ڈیل کیا ان 2 چیپٹرز میں، اور آگے اس کی پوری سزا ہے کہ یہ کون سے ملک سے ہوگی اور کہاں سے باتیں آئیں گی، اس کو ہم نیکسٹ ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ لیکن آج کے لیے یہ جو عورت ہے یہ استعاراتی ہے، اس کو میں سمرائز کر دوں، اور یہ جو ہے مکروہات کی ماں اس کو کہا گیا، یہ جھوٹا مذہب ہوگا موسٹ پروبیبلی، مجھے یہی لگتا ہے، اور اس کا انفلوئنس ہوگا ساری دنیا پہ، اور جو ہے نا خداوند نے کہا کہ اس میں سے نکل آؤ، جو میرے پاک لوگ ہیں وہ اس میں شامل نہ ہو، کیونکہ اس کے اوپر بڑی بھاری سزا آنی ہے، اور خداوند نے اس کو سزا دینی ہے، اسی لیے اس کو کسبی کا نام دیا گیا۔ آمین۔ گاڈ بلیس یو۔